السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کے خاص پروگرام کے ساتھ شکیل الدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ہاں، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی فراز انصاری سے، اور فراز انصاری کا تعلق صراط المستقیم فاؤنڈیشن سے تھا۔ یہ وہ جماعت تھی کہ جس نے 2018 سے ابتدائی طور پر اپنے کام کا آغاز کیا، اور کام کا آغاز کیسے کیا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں کے نوجوان ایک جوش اور جذبے کے ساتھ جب کام کا آغاز کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا علاقہ جو ہے وہ تھوڑا سا صاف ستھرا نظر آئے، گٹر کے ڈھکن لگ جائیں، یہ چورنگیاں صاف ستھری ہو جائیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر کام ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو جناب کچھ ایسا ہی صراط المستقیم فاؤنڈیشن کے نوجوانوں کے ساتھ بھی ہوا کہ جب کووڈ آیا تو پھر انہوں نے اور مزید محنت کی اور پھر کام کو آگے لے کر چلے۔ صراط المستقیم فاؤنڈیشن کے چیئرمین مزمل ملک کو ہم نے مدعو کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ ہم مزید جانیں کہ کس طریقے سے صراط المستقیم فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے شہر میں۔ تو مزمل ملک آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا اور ہمارا جو نیریٹو ہے کیا کام کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اچھا مزمل، ہم نے بات کی فراز سے تو فراز انصاری نے ہمیں کافی چیزیں کلیئر کی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ہیلتھ کے پر بھی کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ دیکھا ہی جاتا ہے کہ کہیں ضرورت ہے کہ لوگوں کو کوئی ہنر دیا جائے، ان کو کوئی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ نہ صرف مچھلی کھائیں صرف بلکہ مچھلی پکڑنا سیکھیں۔ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مچھلی پکڑنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولنے جا رہے ہیں اورنگی ٹاؤن عزیز نگر میں، اور اس میں ہم بیوٹیشین کورسز بھی کروائیں گے، اس میں ہم فیشن ڈیزائننگ بھی لوگوں کو سکھائیں گے، اس میں ہم آئی ٹی کورسز بھی کروائیں گے تاکہ جو ہمارے معاشرے کا نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پر خواتین ہیں، وہ وہاں پر اپنے ہنر کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنی ارننگ کو بڑھائیں، تاکہ یہ جو وقتی حالات بہت زیادہ معاشی تنگدستی کی طرف جا رہے ہیں اس سے اپنے گھر کا جو معاشی نظام ہے اس کو وہ بہتر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت جلد اس کا ہم آغاز کریں گے، اور صراط مستقیم مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ صراط مستقیم آپ کو کسی جو ہے وہ انچولی میں، بہادر آباد میں، کسی پوش علاقوں میں دسترخوان کھولتی بھی نظر نہیں آئے گی، پوش علاقوں میں صرف اور صرف پروموشنز کرتی بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ کراچی کے وہ علاقے جو کہ اس وقت انڈر پریویلیجڈ ہیں، جہاں کی آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو لوگوں کی انکم بہت زیادہ ہے، ویل سیٹلڈ اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن عزت دار ہیں، خوددار ہیں، اپنی کمائی سے اگر 40 گز کے گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو بچوں کو پہلے وہ تعلیم، ان کی بیسک ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں۔ تو لیکن ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں سروائیو کیسے کر رہے ہیں، جہاں ایک عام آدمی جو ہے وہ 18,000 میں اپنا گھر چلا ہی نہیں سکتا، بالکل وہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا، وہ گھر کی یوٹیلیٹی نہیں بھر سکتا، وہ گھر کا رینٹ پراپرلی نہیں دے سکتا، وہ جو ہے گھر میں پانی کا ٹینکر بر وقت نہیں دلا سکتا۔ تو اتنے سارے مسائل ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عزت دار بندہ پھر بھی آپ کو کسی چورنگی پہ نظر نہیں آئے گا، اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ، اس کی ڈگنیٹی وہ چیلنج ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کراچی شہر میں اس وقت جو ہے وہ غازی گوٹ میں ہمارا ایک تندور چل رہا ہے، اس وقت بلدیہ ٹاؤن میں ہم اپنا تندور کھولنے جا رہے ہیں۔ سستی روٹی یا فری روٹی؟ سستی روٹی سے ہے، فری روٹی۔ میں بولتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ فری روٹی کھلا رہے ہیں، یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں میں، آپ اپنا کیمرہ لے کر کبھی بھی جائیں، بہادر آباد کے اطراف آپ چلے جائیں، انچولی کے اطراف آپ چلے جائیں، یہ آپ عائشہ منزل کے اطراف چلے جائیں، آپ صدر کے ایریاز میں چلے جائیں، سارے آپ کو نشاور افراد ملیں گے، پیشہ ور طبقہ ملے گا، وہ بندہ جو ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے، جس نے اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنی زندگی، اپنی شخصیت، اپنے ملک کو کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے، مطلب وہ پورے سوسائٹی کے لیے ایک ناسور ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، لیکن فری میں کھلا کر کیوں آپ معاشرے کو اس کا عادی بنا رہے ہیں؟ کیا ساری زندگی لوگوں کو غربت کا شکار رکھنا ہے؟ کیا ساری زندگی لوگوں کو غریبی رکھنا ہے؟ این جی او اور فلاحی ادارہ تو وہ ہے جو لوگوں کو غربت سے نکالے، بلکہ یہ نہیں کہ وہ غریب بناتا جائے، بڑھاتا جائے۔ تو صراط مستقیم اس ویژن کو پروموٹ نہیں کرتی، بلکہ اس ویژن کو ہمیشہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں۔ ہم جو سستی روٹی پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں، جب مارکیٹ میں 15 روپے کی روٹی ملتی تھی تو ہم 5 روپے کی روٹی دیتے تھے، آج مارکیٹ میں 25 روپے کی روٹی مل رہی ہے تو ہم 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں۔ وہ سالن جو مارکیٹ میں 150 روپے کا ملتا ہے ہم وہ 50 روپے کا دے رہے ہیں۔ تو جو کم آمدنی استطاعت والا بندہ بھی ہے، وہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے یہ ایک نعمت سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ سبسڈی ہے۔ جو کہ ابھی کتنے تندور پروجیکٹ جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ الحمدللہ اس وقت 2 برانچز ہمارے آن گوئنگ ہیں، اور 3rd ہمارا بلدیہ ٹاؤن پہ
کھلنے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور اس میں تقریباً ماہانہ بنیادوں پر میں اگر آپ کو کہوں کہ تقریباً 30,000 لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا صرف جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہی لوگ خرید رہے ہیں یا ہر شخص آ کے وہاں سے جو اس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے خرید سکتا ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو آتا ہے ذہن میں یہ سوال، وہ شخص جو 40-50 ہزار روپے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے وہ روز سبزی نہیں کھائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ روز کی عادت تو ہے نا KFC جانے کی، میکڈونلڈ جانے کی، اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کی، وہ روز سبزی تو نہیں کھائے گا وہاں سے. تو یہ وہی کھائے گا جس کو اگلے دن کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار صبح کیا ملنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، اس سے اگلے دن کیا کرنا ہے. تو یہ غریب کی خوراک ہے بھائی، یہ کسی امیر کی خوراک نہیں ہے. تو یہاں وہی لوگ آئیں گے جس کو روٹی کا احساس ہوگا، جس کو بھوک کی ضرورت ہوگی، جس کے گھر میں گیس کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوگا. تو الحمدللہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس سے ہمارے معاشرے کی غربت میں کمی آ سکتی ہے. کم آمدنی بھی ہے نا، آپ سستا دیں لوگوں کو، ان کی ڈگنیٹی چیلنج نہیں ہوگی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 روپے میں ایک عام آدمی وہاں کھانا کھا سکتا ہے. ایک عام آدمی، بلکہ اگر گروپ کی شکل میں جو ہمارے یہاں دیہڑی دار مزدور آتے ہیں، کلر کا کام کر رہے ہیں، گیتی لے کر آ رہے ہیں، وہ 3 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، وہ 150 میں پورا کھانا کھا لیتے ہیں. آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں. 50 روپے کا سالن مل گیا، 2 بار گریوی لے لی اور 10-20 روٹی میں گزارا ہو گیا، اور عزت نفس بھی مجروح نہیں، بالکل بھی نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنانے کا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس میں بچیوں کو بیوٹی پارلر کی کورسز ہے، فیشن ڈیزائننگ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ. ان کو اسٹچنگ کرنا سکھائیں گے تاکہ گھروں میں ہی، اپنے رشتہ داروں میں ہی، محلے میں ہی اگر جو ہے 600-700 روپے کے سوٹ سی لیں تو گھر کی انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے OPD ہو رہی ہے، بہت ہی منیمم چارجز پہ OPD کروا رہے ہیں آپ، اور پھر جو لوگ اگر یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو فری آف کاسٹ کی جاتی ہے. اچھا اب ایک بڑا مسئلہ کہہ لیں، بلکہ میں تو کہوں گا جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، ایسے میں مریضوں کا آنا جانا، رکشا یا ایمبولینس وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اس حوالے سے ایمبولینس سروس فراہم کی جا رہی ہے تو اس میں کیا چارجز رکھے جا رہے ہیں یا وہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے؟ تو تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کو یہ بات کلیئر ہو کہ اگر وہ اورنگی ٹاؤن میں یا اس کے قرب جوار میں رہتے ہیں تو وہ اس سہولت سے فائدہ حاصل کر سکیں. یہ پورے اورنگی ٹاؤن والوں کی ایمبولینس ہے، صرف آپ پیٹرول ڈلوائیں اور لے جائیں اپنے مریض. کیا بات ہے، مطلب اس میں کوئی رینٹ کوئی رینٹل ایکسپینس ہم نے مریض سے نہیں لینا ہے. یہ جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس باضابطہ پورا لیجر بنتا ہے، وہ جو مریض کی پورے قوائف اس میں ایڈ ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو یقیناً وہ اپنے آس پاس پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، جس کو اپنا قریبی سمجھتا ہے، اس سے وہ مجبوری میں اس کو جو ہے وہ ادھار لینا پڑتا ہے، بالکل قرض لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ اتارنا اس کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اگر اس وقت 2500-3000 روپے میں اگر آپ کو جنا ہاسپٹل جانا ہے، اگر اور دور کہیں پر جانا ہے، تو آپ اس وقت بہت مشکل اور تنگ دستی کے حالات میں آ جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے اسی لیے مریضوں کے لیے سہولت دی ہے کہ بھائی آپ صرف پیٹرول ڈلائیں، جو آپ کا ایوریج نکلتا ہے آپ وہ پے کریں، اور اگر نہیں دے سکتے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کو زکوٰۃ کی مد سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایمبولینس سروس جب آپ کی چل رہی ہے تو ظاہر ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہر شخص کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے ایمبولینس سروس. تو اب جب وہ مریض آ رہا ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کو ایمبولینس فراہم کر دی جاتی ہے؟ بس ہم نے کال نمبر وہاں پر لگایا ہوا ہے، لوگ اس نمبر پہ کال کرتے ہیں، ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ ان کے گھر پہ پہنچتا ہے. باضابطہ اس میں آکسیجن موجود ہے وہاں، اس ہمارے ایمبولینس کے اندر الحمدللہ OT ٹیکنیشینز بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. اگر کوئی بہت ایمرجنسی کی صورت ہے تو ان کو مطلب جو ریلیف مل سکتا ہے ایک ایمبولینس میں وہ آلریڈی وہاں پر مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو صرف ہسپتال تک پہنچاتے ہیں. اور ایک سمجھ لیں کہ سستی سبسڈی ہے، وہ اتنا منیمم کاسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ٹرانسپورٹیشن کو ایڈ کریں تو 250-300-400 روپے میں آپ آرام سے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مزمل، جب ہم پروگرام کو آغاز کر رہے تھے تو ہماری پہلے بھی فراز انصاری سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کام کا آغاز کیا کووڈ کے دنوں میں، 4-5 بوروں سے راشن کے کام کا آغاز کیا، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے ڈونر کی مدد سے پھر آگے تک پہنچا. سیلاب میں بھی اسی طریقے سے کام کیا گیا. مستقبل میں آپ صراط المستقیم ٹرسٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہم پر اب تک بھروسہ کیا، اور امید کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر ہمارا اور ساتھ دیں. اور جو ویژن ہے ہمارا، وہ ویژن یہی ہے کہ کراچی کے وہ تمام علاقے جہاں انڈر پریویلیج ایریاز ہیں، جہاں پر بڑے سماجی ادارے بھولے بھٹکے کبھی پہنچ جاتے ہیں،
ورنہ کوئی سسٹینیبل پروجیکٹ ان کے وہاں پر قائم نہیں ہے, بلکہ وہاں پر آپ کو ان کو دفتر ہی نہیں ملے گا. ایک غریب آدمی کسی ادارے کے ہیڈ سے ملنے کے لیے اس کو یا تو پرچی لگانی پڑتی ہے یا سورس لگانا پڑتا ہے, لیکن صراط مستقیم میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. آپ جائیں, بالکل جو ہے اپنی اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں اور ان کا انشاءاللہ ودن 1 منتھ ان کا سارا کام ہو جاتا ہے. تو میرا ویژن ہے کہ سسٹینیبل پروجیکٹ قائم کیے جائیں کراچی کے ان تمام علاقوں میں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے. وہاں جو ہے وہ تعلیم کو عام کیا جائے, وہاں صحت کے شعبے میں کام کیا جائے, وہاں سستے تندور لگائے جائے, خواتین کو امپاور کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آپ لوگوں نے کرنا ہے. دیکھیں یہ صرف میرا اکیلے کا کام نہیں ہے, بالکل جس طرح میں ہوں اس طرح آپ بھی ہیں, اور ہمارے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ سب ہیں. سب کا جو رول ہے وہ برابر کا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا. ہمارے آفس کے آگے کہیں پر چھوٹا موٹا ڈینٹ لگا ہوا ہے, جو ہے وہ جو سڑکیں ہیں وہ تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہیں. لوگ ہمیں کال کرتے ہیں, یار مزمل بھائی وہ سڑک ذرا خراب ہوئی ہوئی, اس کو آپ ٹھیک کر لیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اس سڑک سے میں بھی گزرتا ہوں, آپ بھی گزرتے ہیں, آپ کے گھر والے بھی گزرتے ہیں. تو یہ میرے اوپر مطلب آپ کیوں ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ ہر شخص کی ذمہ داری, یہ میرا اکیلے کا ملک نہیں ہے, آپ کے اکیلے کا نہیں ہے, ہم سب ہے نا, ہم سب اگر اس ملک کے باسی ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے اپنے حصے کی رسپانسبلٹی سے جان چھوڑا لیں اور کہیں بھائی ایڈی صاحب کریں گے, بھائی وہ کیا کہتے ہیں وہ ظفر عباس صاحب کریں گے, یا وہ کیا کہتے ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب کریں گے, تو بھائی وہ کیوں کریں گے؟ معاشرے میں اتنا کام ہے تو تھوڑے چھوٹے کام کی ذمہ داری ہم سب کو لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اس معاشرے میں بہتری تب آئے گی جب ہم سب جڑیں گے اور اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ خود جلائیں گے, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور صراط المستقیم ٹرسٹ کے حوالے سے بھرپور معلومات آپ نے دی. بہت بہت شکریہ آپ کا شکیل بھائی, آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور ہمارا جو صراط مستقیم کا آفیشیل پیج ہے آپ وہ ضرور وزٹ کیجیے گا, SM ویلفیئر ٹرسٹ, اور جو کام ہم نے بتایا ہے آپ کو, آپ ضرور وہاں سے جو بھی فیسلٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمارے جتنے بھی اپ کمنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ کو وہاں پر لائیو ملے گا اور آپ اس سے سبسڈیز بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور ہم نے مزمل ملک کو مدعو کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے کس طریقے سے فلاح اور بہبود کے کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے, اور پھر یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے کراچی شہر میں, بلکہ کراچی سے باہر سندھ, اور سندھ سے باہر پھر پنجاب میں بھی لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہا. تو جناب یہاں لیں گے آپ سے اجازت, جہاں رہیے خوش رہیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ نے کے پاس.